الصالحين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے تحت کچھ عرض و معروض سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ مل کر نبی و آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گر مصطفیٰ نہ ہوتے پیدا ہی کچھ نہ ہوتا، بے شک. گر مصطفیٰ نہ ہوتے پیدا ہی کچھ نہ ہوتا، وجہ وجود عالم ہونا ہے مصطفیٰ کا. بے شک. اے برق سچ تو یہ ہے سارے جہان والے، اے برق سچ تو یہ ہے سارے جہان والے، جو کچھ ہیں کھاتے پیتے صدقہ ہے مصطفیٰ کا. بے شک. اور سارے جہاں کا قبلہ بیت الحرم ہے لیکن کعبہ شریف، سارے جہاں کا قبلہ بیت الحرم ہے لیکن بیت الحرم کا قبلہ روضہ ہے مصطفیٰ کا. بیت الحرم کا قبلہ روضہ ہے مصطفیٰ کا. عزیزان وطن، ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تاریخ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ میلاد شریف کی محفل سجاتے سجاتے ایسا وقت آیا کہ ایک طرف میلاد مصطفیٰ کا خیال تھا اور دوسری طرف نواز رسول امام حسین کا چاند طلوع ہو چکا. ہم جب نبی کی میلاد مناتے ہیں، خوشی کا دن ہوتا ہے تو نبی کی میلاد مناتے ہیں. دو محفلیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کی ہوتی ہے جسے ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور ایک غم کی محفل ہوتی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں. 1450 سال کا زمانہ گزر گیا لیکن کسی نے حسین کے نام کی جب محفل منائی ہوگی تو یہ نہیں کہا ہوگا کہ میلاد حسین منا رہے ہیں. اس لیے سب نے یہی کہا ہوگا مجلس حسین منا رہے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور آل نبی میں اتنا قربت دے دی ہے کہ جب ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ایک طرف حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب حسین کی بات کرتے ہیں تو حسین کے نانا محمد رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے میلاد مصطفیٰ بھی اور مجلس حسین بھی عقیدت کی نگاہ میں، محبت کی نگاہ میں محفلیں وہی ہوتی ہیں، بس اس کا نام الگ الگ ہے. ایک مقام پہ ہم حسین کہہ کے یاد کرتے ہیں اور دوسرے مقام پہ ہم مصطفیٰ کہہ کے یاد کرتے ہیں. اور مصطفیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ میرے رب کا. اس لیے تصویر مصطفیٰ سے محفل کو سجانا ہے، اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے. اس واسطے ہم لوگوں نے محفل یہ سجائی ہے، اس واسطے ہم لوگوں نے محفل یہ سجائی ہے. سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے. سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے. نبی آخر الزمان امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محفل ہے. نبی کا بھی ذکر ہے، علی کا بھی ذکر ہے. آؤ بتائیں ہم تمہیں اسلام کیا ہے. اسلام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد منانے کا نام نہیں ہے. اسلام وہ کہتا ہے مانگنے والا سائل قریب آتا ہے، قریب آتا ہے، اور قریب پہنچا
تو ایک درخت کے سائے میں ایک بوڑھے شخص کو بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ کھانا کھانے والا کون ہے؟ قریب جاتا ہے، عرض کرتا حضور میں بھوکا ہوں، مجھے بھی کھانا کھلا دیا جائے۔ ایک طرف زبان سے کہتا میں بھوکا ہوں، دوسری جانب دیکھتا ہے کہ کھانے والا صرف سوکھی روٹی کھا رہا ہے، تازی روٹی نہیں کھا رہا ہے، باسی نہیں کھا رہا ہے، سوکھی روٹی کھا رہا ہے، توڑ کے خالی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کھانے والے نے سوال کیا تو اس ضعیف العمر شخص نے کہا دیکھو جو میں کھا رہا ہوں اس سے تمہارا شکم بھرنے والا نہیں ہے، جاؤ سامنے مکان دکھائی پڑ رہا ہے، اس مکان میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری خدمت بھی ہوگی، اچھا کھانا بھی ملے گا، اور تم وہاں کھانا جا کے کھا لینا، تمہارا شکم بھی بھر جائے گا۔ یہ ہے سائل، وہ ہیں کھانے والے کون؟ اشارہ کر دیا جاؤ کھانا کھلاؤ۔ جب وہ فقیر اس مکان پہ گیا، دستک دی، آواز دیا، تو دو نورین حسن و جمال جس کے سامنے چاند سورج بھی شرما جائے، وہ باہر نکلے اور دیکھا سائل سوال کر رہا ہے، دسترخوان لگایا، ادب کے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ فقیر جانے لگا تو کہا آپ لوگوں نے میری بہت خدمت کی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال پورا کر دیجئے، میری ایک بات اور مان لیجئے۔ کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا وہ سامنے درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے، اگر کچھ کھانا تمہارے گھر میں موجود ہو تو مجھے دے دو، میں لے جاؤں اس فقیر کو دے دوں جو سوکھی روٹی کھا کے اپنا پیٹ بھر رہا تھا، میں اس کو جا کے دے دوں۔ وہ دونوں نوجوان سائل کی بات سن کے مسکرائے، ہنس پڑے اور کہا انسان تیرا شکم بھر گیا، اب تو جا اللہ کی بارگاہ میں، تو تیرے لیے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، تجھے نہیں معلوم کہ وہ فقیر کون ہے، تجھے خبر نہیں، تو نہیں جانتا ہے، یہ گھر بھی انہی کا ہے، جو فقیر سوکھی روٹی کھا رہے تھے یہ گھر بھی انہی کا ہے، میں حسین ہوں، یہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، وہ میرے باپ بابا مولا علی ہیں جو وہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ ہے مولا علی کی شان کہ خود کھاتے ہیں سوکھی روٹی اور فقیر کو اپنے گھر بھیج کر کے بہترین کھانا کھلاتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں۔ الحمدللہ ان سائلوں کے سوال کو پورا کرنے والے مولا کائنات مولا علی شیر خدا شاہ زمن خیبر شکن ابو الحسن کی شان یہ ہے کہ وہ جس راستے سے گزرے انہیں فتح اور کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی امام کائنات سرکار